ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ثروت اجاز قادری صاحب سے پوائنٹ آف ویو لوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے باقی مہمانوں کی باتیں سنی, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں انجینئر ہوں, ڈاکٹر نہیں ویسے بہرحال, لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر محسن صاحب جو بھی گفتگو فرما رہے تھے, بہت خوبصورت گفتگو فرمائے تھے. یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, اہل دانشور کے ساتھ ایک بورڈ بنایا جائے, وہ اس طرح کے ایک فیصلے کرے. اب ایک ریاست مدینہ کا ذکر ہو رہا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ فرسٹ محرم کو ان کی شہادت تھی, تو میں ان کو اسٹڈی کر رہا تھا, ان کی زندگی, ان کی لائف کو, جن کے دور کے اندر گڈ گورننس تھی, جہاں احتساب کا عمل تھا, جہاں یعنی کہ سوشل کانٹیکس بہت ہائی لیول پہ تھے, اور 47 کنٹری کے اندر ان کا اثر رسوخ تھا اور ان کی سربراہی تھی, اور اس کے باوجود بیت المال خزانے سے بھرا ہوا تھا. اور احتساب کا یہ عالم تھا کہ آپ کو ایک کھڑے ہوئے عوام نے یہ کہا کہ آپ کی یہ قمیض جو آپ پہنے ہوئے ہیں, آپ کو جو ملا ہے حصے میں, وہ نہیں ہو سکتی اس سے پوری, تو یہ آپ نے کیسے کی؟ تو ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دیا تھا, تاکہ ان کی, کیونکہ آپ کی ہائٹ لمبی تھی اور آپ کو یہ دیا. تو آپ نے احتساب, فوج کا عمل, بلدیاتی عمل, جزیہ کا عمل, اور آپ نے اپنے گڈ گورننس سے اور اچھے عمل سے, اچھے کردار سے, آپ نے دیکھیں کس طرح آپ نے حکومت کی کہ غیر آپ کے لیے دعا کرتے تھے, اور آپ کا مال خانہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, مطلب زکوٰۃ کوئی لینے والا نہیں تھا, زکوٰۃ دینے کے لیے مال خانے میں مال موجود تھا. تو یہ چیزیں تھی کہ آپ کی اپنی پرسنلٹی, آپ کی اپنی شخصیت, آپ کا اپنا کردار, آپ کا اپنا قول و فعل کا تضاد, آپ کا اپنی اس ملک سے, اپنی نیشن سے, اور آپ دیکھیں کیا تھا کہ انصاف کی فراوانی تھی, قانون اور انصاف کی فراوانی تھی. یہی وجہ تھی کہ جو بیسک, جس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں کہ ایک انگریز فلسفر نے کہا اگر ایک اور عمر پیدا ہوتے شاید پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا ہوتا. یقیناً آج ہم میں وہ رواداری, وہ محبت, وہ پیار, اور وہ جو ہماری ایک اپنے نیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے, جو ہم ترکی کی بات کرتے ہیں, ترکی کے اندر آج حکومت کا کیا کردار ہے, وہ سختیاں پہلے خود جھیلیں, پھر عوام سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جی آپ عوام قوم سے تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہے نا پیٹ پہ پتھر باندھے, آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ قوم سے تو کہہ رہے ہیں آپ غیرت پکڑے, آپ کے اندر غیرت آ نہیں رہی. ہم ہر کام عوام سے لینا چاہتے ہیں, ہر کام عوام سے کرانا چاہتے ہیں. پیٹ پہ پتھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے پیٹ مبارک پہ ایک بات میں عرض کر دوں, تو ایک آیا کہ ایک صحابی رسول آگے کہتے ہیں کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بنا ہوا ہے, بھوک سے میرا برا حال ہے. تو آپ نے اپنے لمبے پروٹوکول اور یہاں گنے پکڑی ہوتی ہے نا, صحابی رسول کی ہم مثال تو دے دیتے ہیں. یہ حال تھا جب شخصیت کو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو قربانیاں پہلے ہمیں دینی پڑیں گی, ہماری لیڈرشپ کو دینی پڑیں گی. کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ماحول کی ایک بات کی, قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون آتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے صاف کر دیجئے. پھر فرماتے ہیں کہ پہلے تو نظر انداز فرماتے ہیں 2-3 مرتبہ تو رخی, اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا جب جائے بچہ ہو جائے پھر آ جائیں. پھر وہ آتی ہے, پھر فرمایا جب اس کی اتنی عمر ہو جو کہ دودھ کی رضاعت کی عمر ختم ہو, کوئی پولیس نہیں ہوتی. ایک بات اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں, آپ کے آج اس توسط سے اس میڈیا کے اور اس ٹی وی کے, ایک تو ہم من حیث القوم کرپٹ ہیں, یہ بات بہت بری لگے گی لوگوں کو. کسی کو 100 روپے ہاتھ آتا ہے وہ 100 روپے چوری کرتا ہے, کسی کو کروڑ ہے وہ نہیں چھوڑتا. یہ زمینی حقائق ہیں. یہ روڈ کے اوپر ہم ٹریفک کی کو آپ لے لیں, ایک محلے میں ہم رہتے ہیں تو کیا جی وہ بھی زرداری صاحب آئیں گند کچرے میں ڈال کر ذرا وہ بیٹا وہاں پھینک دیا کرو. ہمیں فوبیا ہو گیا ہے, میڈیا کچھ چیزوں کا فوبیا ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں جب تک میری جماعت یا میں اچھے عہدے پہ نہیں آیا نا سب خراب ہے. ان کی پرابلم یہ پولیٹیکل اور مذہبی پلس جو سیاسی لوگ ہیں, جب وہ آ جاتے ہیں. ابھی پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہا ریاست مدینہ, تو میں نے عرض کیا آپ کی گورنمنٹ تھی, ایک شک بتا دیں. آپ کے توسط سے میں نے کہا کہ ریاست مدینہ وہاں کوئی ایک شک آپ نے نافذ کی. بات یہ ہے کہ ہم نے آئین اسلامی دیا, الحمدللہ شہید بھٹو نے اسلامی آئین دیا, متفقہ آئین دیا. اس ملک کے اوپر جان نچھاور کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہیں. میں آپ سے عرض کروں بھٹو صاحب گئے کہیں معافی تلافی. یہ جو بدمست ہاتھی ہے, میں آج آپ کے توسط سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, امریکہ اس کو جناب والا یہ
जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा ये मुसीबत। नहीं, भुट्टो साहब भी कंट्रोल नहीं करते। नहीं, मैं भुट्टो साहब को बताऊंगा। भुट्टो साहब ने नश्तर पार्क गवा है, भुट्टो साहब ने जगह जगह कहा ये सफेद हाथी मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूं, एक सेकंड जो है, हमने हमेशा कुर्बानी दी, जानों को नजराना पेश किया है। अब खुदा करे कि पूरी कौम से ये करप्शन, मुल्क से, हुक्मरानों से, MNA से, MPA से, सुने, लीडरों से, सियासी और मजहबी जितने भी ठेकेदार हैं, इधर सुने, कुछ मजहब को लिबादा ओढ़ कर चल रहे हैं और कोई जनाब से, खुदा करे ये सब करप्शन से पाक हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं अपने, मेरे शो का टाइम खत्म हो गया, मुझे डॉक्टर मोहसिन नकवी से पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ। डॉक्टर फरीद पराचा, जनाब सरवत इजाज कादरी साहब, फिर मुफ्ती फिरोजुद्दीन हजारवी साहब। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा? जिसमें काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी इशूज़ को उठाया गया। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।